عمران خان کے بچے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے؟ سر درد بنا ہوا ہے۔ عمران خان کے بچوں کی پھپھو علیمہ خان کبھی کہتی ہیں کہ بچوں کے پاس نائکوپ ہے، کبھی کہتی ہیں نائکوپ گم ہو گیا ہے، پھر کہتی ہیں کہ بچوں نے ویزوں کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے لیکن حکومت جاری نہیں کر رہی۔ دوسری طرف حکومت کہتی ہے کہ بچوں کے ویزے کے بارے میں حکومت کے پاس کوئی چیز نہیں پہنچی۔ ستار خان صاحب بتائیں گے کہ ویزے کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور بچوں کو کون سا ویزا سب سے زیادہ بچوں کو سوٹ کرتا ہے، کتنی قسم کے نائکوپ ہوتے ہیں، ان کے فیسیں کتنی ہوتی ہیں اور کتنا وقت لگتا ہے ملنے میں۔ اچھا، یہ عمران خان کے بچے آ رہے ہیں نہیں آ رہے، ویزا مل رہا نہیں مل رہا، نائکوپ ہے کہ نہیں ہے، اس طرح کی ایک بحث چلی ہوئی، اور پاکستان میں اس طرح کی بحث جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے۔ یعنی کہ باہر کی دنیا جب بھی دیکھے نا اس طرح کی چیزوں میں تو ان کی ہنسی نکلنے کے علاوہ ان کے پاس آپشن کوئی نہیں ہوگا۔ یار یہ چیز کنفرم ایک سیدھا سادہ سا فارمولہ، یہی فارمولہ جو ہے یہ اس طرح کے معاملے میں آ کے بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں کہ قسمیں کتنی ہوتی ہیں ویزوں کی جو پاکستانیوں کو یا فارنرز کو جاری ہوتی ہیں، اور ان بچوں کو، عمران خان کے بچوں کو کون سا ویزا سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے۔ فیملی ویزا ہوتا ہے، 12 قسم کے ویزے ہوتے ہیں جو پاکستان کی ایمبیسی، فارن آفس جو ویزے جاری کرتا ہے وہ 12 قسم کے ہوتے ہیں۔ میں آفیشیل ریکارڈ کو دیکھ کے بات کر رہا ہوں۔ اس میں ایک فیملی ویزا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ، میری نظر میں سب سے زیادہ سوٹ کرتا ہے بچوں کو۔ اب اس میں لکھا کیا ہوا ہے فیملی ویزا میں؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ فارن سٹیزنز آف پاکستانی اوریجن اینڈ دیئر اسپاؤزز ٹو وزٹ اینڈ دے اسٹے ود دیئر فیملی ممبرز فار اپ ٹو 5 years اینڈ ود اپ ٹو 1 year اسٹے آن ایچ انٹری۔ یعنی کہ یہ ویزا لگ جائے تو 5 سال کا ہوتا ہے اور 1 سال تک رہا بھی جا سکتا ہے، جب بھی آؤ گے 1 سال کے لیے رہ سکتے ہو۔ تو بچوں کو سوٹ کرتا ہے، کوئی ٹائم گزارے یہاں پر۔ جیسے عمران خان کو ملنے کے لیے ان کے وکیلوں کے علاوہ عمران خان کی بہن باجی علیمہ خان اور ان کی بیگم، جب تک وہ باہر تھیں، بشرا بیگم، وہ ملتے رہتے تھے، تو یہ بچے بھی ملتے رہیں گے۔ ہاں، اس میں کوئی رکاوٹ ڈالے تو پھر آپ شور مچا سکتے ہیں، جیسے باجی علیمہ اکثر شور مچاتی ہیں کہ جی ہمیں ملنے نہیں دیا جاتا، حالانکہ مل بھی لیتی ہیں لیکن پھر بھی کہتی ہیں کہ ملنے نہیں دیا جاتا۔ تو یہ فیملی ویزا ہے جو سوٹ کرتا ہے۔ اب اس کے علاوہ 11 اور ویزے بھی ہیں، یعنی کہ 12 مختلف قسم کے ویزے جاری ہوتے ہیں پاکستانیوں کو جب بھی انہیں ضرورت پڑتی ہے۔ اب پوائنٹ آتا ہے کہ نائکوپ کا پوائنٹ آتا ہے۔ نائکوپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ اس پہ کافی ڈیبیٹ چلتی ہے، لیکن لوگ کوشش نہیں کرتے کہ نائکوپ ہوتا کیا ہے، کس قسم کا ہوتا ہے، کتنی دیر لگتی ہے، کتنے پیسے لگتے ہیں، کتنی دیر میں ملتا ہے، اس کا نہیں پتہ ہوتا، اس کے بغیر ہی بات ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بتاؤں گا 3 قسم کے نائکوپ ہوتے ہیں۔ ایک نائکوپ ہوتا ہے نارمل، وہ 19,364 روپے اس کی فیس ہے اور وہ 6 سے 8 ہفتوں میں ملتا ہے۔ اس کے بعد ہے ارجنٹ نائکوپ، اس کی فیس ہے 24,252 روپے اور یہ 4 سے 5 ہفتوں میں ملتا ہے۔ پھر جو سب سے اوپر والی کیٹیگری ہے وہ ایگزیکٹو ہے، ایگزیکٹو نائکوپ، اس کی فیس ہے 29,892 روپے اور یہ 2 ہفتوں میں ملتا ہے۔ اگر عمران خان کے بچے ایگزیکٹو نائکوپ پہ جاتے ہیں تو 2 ہفتے لگیں گے۔ 2 ہفتے کا مطلب یہ ہوگا کہ 5 اگست ہے تاریخ، تو 19 اگست کو ملے گا۔ اس کے بارے میں بھی دونوں طرف سے کبھی کوئی بات نہیں آئی، آپ کو کسی نے نہیں بتایا نائکوپ ہوتا کیا ہے، بس اسٹیٹمنٹ دے دیا، اس کے بعد بندے خود ڈھونڈتے رہے نائکوپ ہوتا کیا ہے، یہ ویزے ہوتے کس قسم کے ہیں، یہ ویزے ملتے کتنی دیر میں ہیں۔ حکومت کہتی ہے کہ 24 گھنٹے میں جاری کر دیں گے، پھپھو کہتی ہیں کہ کنسیڈریشن کے لیے لندن ایمبیسی نے یہ چیز بھیجی ہے انٹیریئر ڈویژن، انٹیریئر منسٹری کو، کہ جناب ویزا جاری کریں کہ نہ کریں۔ جو وزیر مملکت ہیں طلال چودھری صاحب انٹیریئر منسٹری کے، وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کی کوئی چیز حکومت کے پاس اور انٹیریئر منسٹری کے پاس نہیں آئی۔ اب یہ اس طرح کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایک تو بات ہے کہ یہ پہلی کال نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پی ٹی آئی عمران خان کی رہائی کے لیے کالیں دے چکی ہے۔
تحریکیں چلانے کا اعلان کر چکے ہیں، لیکن کسی کا نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ اب یہ ایک بات ہے کہ میں کوشش کر رہا تھا کہ شاید ویزوں میں کوئی ایک ویزا ایسا ہو جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو۔ 12 قسم کے ویزے ہیں، تو وہ 13ویں قسم مجھے نہیں ملی، جسے پروٹیسٹ میں حصہ لینے کا ویزا کہتے ہیں۔ کیوں؟ پھپھو باجی علیمہ خان کہہ چکی ہیں کہ بچوں نے پروٹیسٹ میں، مظاہروں میں حصہ لینا ہے۔ اب میں دیکھ رہا تھا کہ شاید کوئی اس طرح کا ویزا ہو، کوئی جاری کرتا ہو، کوئی ملک جاری کرتا ہو کہ جس میں ایک بندہ ہے جو آنا چاہ رہا ہے اس ملک میں اور اس نے پروٹیسٹ میں حصہ لینا ہے۔ میں نے دیکھا کسی قسم کا نہیں۔ میں جتنے باقی ملکوں کو بھی جا کے چیک کیا تو وہاں پہ بھی اس طرح کا کوئی ویزا نہیں ہے کہ ویزا پروٹیسٹ میں حصہ لینے کے بارے میں ویزا جاری کرنا۔ کیونکہ بار بار علیمہ خان یہی کہتی جاتی رہی ہیں کہ یہ بچوں نے پروٹیسٹ میں حصہ لینا ہے، مارچ میں حصہ لینا ہے، مظاہروں میں حصہ لینا ہے، جلسے جلوسوں میں حصہ لینا ہے اور پھر اپنے باپ کو رہا کروانا ہے۔ بات تو یہاں تک گئی تھی کہ کوئی پاکستان کا کوئی ایئرپورٹ ہے، وہاں پہ بچے اتریں گے، ان کے ساتھ امریکی سینیٹر اور کانگریس مین ہوں گے، وہاں سے جلوس کی شکل میں جائیں گے اور جا کے ڈیالہ جیل سے مرشد عمران خان کو چھڑوا لیں گے۔ اب یہ جو امریکی کانگریس مین ہیں یا امریکی سینیٹر ہیں، انہوں نے تو کبھی اپنے ملک میں اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کیا کہ کوئی قیدی ہے، سیاسی قیدی ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے وہ جیل تک چلے گئے۔ اب امریکی کانگریس مین، امریکی سینیٹر بھی یہ سوچتے ہوں گے کہ پاکستان اس طرح کی خبریں چلاتا ہے، پاکستان کا سوشل میڈیا اس طرح کی خبریں چلاتا ہے، اور یہاں پر جو ہے حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک مرشدی گروپ کا بندہ وہ اس بات پہ یقین رکھتا رہا کہ ہاں جی وہ آئیں گے اور پاکستان کا کوئی ایک ایئرپورٹ ہوگا، وہاں پہ اتریں گے، پھر جلوس نکلے گا، ہم اس میں شامل ہوں گے اور پھر ڈیالہ جیل جائیں گے، دیکھتے ہیں ہمیں کون روکتا ہے اس ملک کو۔ تو یہ چیزیں جس کا زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ صرف چیزیں ہوتی ہیں ہوا میں اڑانے کے لیے، ایک امید دلانے کے لیے، ایک آسرا دلانے کے لیے، ایک ہوپ ایک ہوتی ہے۔ تو مرشدی گروپ کو ایک ہوپ کی ضرورت ہے، وہ چھڑوانا چاہتا ہے، اس کی شدید خواہش ہے، وہ رات کو سوتا نہیں ہے کہ مرشد عمران خان ابھی تک جیل میں ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، لیکن اس کو چھڑوانا کیسے ہے؟ چھڑوانے کے جو طریقے ہوتے ہیں اس پہ اسٹڈی کر لو۔ یہ تو ہم نے کبھی سنا نہیں ہے کہ بہت بڑا کوئی سیاسی قیدی ہو، اس کو چھڑوایا اس طریقے سے جائے کہ بھی آپ تحریک چلا کے، جلوس نکال کے، مظاہرے کر کے، دھرنے دے کے آپ اس کو چھڑوا لائیں۔ اب پیسفل پروٹیسٹ جو ہوتا ہے، جس کی ہمیشہ ہم نے آواز سنی ہے، پیسفل پروٹیسٹ صرف ایک بہانہ ہوتا ہے۔ یہ کون سا پیسفل پروٹیسٹ ہوگا جس میں آپ نے کسی سیاسی قیدی کو چھڑوانا ہے، چھڑوا کے لانا ہے؟ یہ پیسفل کہاں سے رہ گیا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ پیسفل ہے، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں چھڑوانا، کنفیوژن اپنی جگہ پر رہتی ہے، لیکن مرشدی گروپ اس پہ کافی امید میں آ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر وہ بار بار اس کو امید میں لاتے ہیں، وہ آ جاتا ہے نہیں اس دفعہ مرشد عمران خان جیل سے باہر ہوگا۔ اب دیکھا جائے تو بچوں کے پاس نہ تو کوئی سیاسی عہدہ ہے پی ٹی آئی کا، نہ ہی ان کے کیریئر میں کبھی کوئی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں حصہ لینے کا کبھی ان کو موقع ملا یا انہوں نے موقع لینے کی کوشش کی۔ دیکھا جائے تو باجی علیمہ خان کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں ہے پی ٹی آئی کا۔ عمران خان کی جو بیگم صاحبہ ہیں جو آج کل جیل میں، وہ بھی ہیں، بشرا بی بی، اس کے پاس بھی کوئی عہدہ نہیں ہے۔ لیکن یہ دو حصوں میں بٹے ہوئے گروپ، ایک طرف باجی علیمہ خان ہے جن کو فرصت نہیں ملتی، وہ مشال ایک یوسف زئی ہے، وہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں کہ جی میرٹ میرٹ میرٹ، سینٹ کا ٹکٹ میرٹ پہ۔ عجیب سی بات ہے، وہ آپ کا مخالف کیمپ ہے، مخالف کیمپ سے الیکٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، آپ کے مخالف کیمپ کا زور چل گیا تو انہوں نے کروا لیا۔ آپ کے اپنے کیمپ کے کتنے بندے ہیں جو میرٹ پہ سینٹ پہ آئے ہیں بتائیں؟ اس پہ باجی علیمہ خان نہیں بولیں گے، وہ مخالف کیمپ کے بندے کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ بھی ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ اپنے بارے میں کبھی میرٹ کے اوپر بات نہیں کرتے، دوسرے کے بارے میں، مخالف کے بارے میں کرتے۔ اندر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب اپنا پارٹی میں جو رفٹ پڑ گئی اسے ختم کرو، تو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ رفٹ ختم کرنے کے لیے پہلے اپنی بہن باجی علیمہ خان اور اپنی بیگم صاحبہ بھابی بشرا بیگم، ان سے کہیں کہ یہ کیمپ اپنے ختم کر دو، ایک پارٹی بن جاؤ۔ پی ٹی آئی کا کیمپ پورے کا پورا جو بڑے دو گروپ ہیں وہ باجی علیمہ خان ہے اور بھابی بشرا بیگم، ان کے پیچھے تانے بانے، ایک کیمپ کے تانے بانے
ٹوٹتے ہیں کس جگہ جا کے؟ باجی علیمہ کیمپ میں. دوسرے کیمپ کے تانے بانے ٹوٹتے ہیں کس جگہ پہ جا کے؟ بھابی بشرا بی بی کے کیمپ کی طرف جا کے. اب یہ وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اس بیچارے عمران خان، مرشد عمران خان کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک گولڈ مائن ہے، سونے کی کان ہے. ورکروں کے لیے نہیں، عمران خان کے جو سپورٹر ہیں، چاہنے والے ہیں، جو عمران خان کے عشق میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے لیے نہیں. کن کے لیے؟ باجی علیمہ کے لیے، بھابی بشرا کے لیے، اور وہ جو قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس کے لیے. عمران خان جیل میں ایک گولڈ مائن ہے، ایک سونے کی کان ہے، جس سے وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ورکر تو بیچارہ رات کو سوتا نہیں، پی ٹی آئی کا ورکر رات کو نہیں سوتا، وہ اسی آسرے میں رہتا ہے. شاید کل کی صبح، جو آنے والی صبح ہے، اس میں مرشد عمران خان باہر ہوگا. اسے نہیں پتہ، وہ اس طرف جانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، سونگنے کی کوشش نہیں کرتا کہ مرشد عمران خان ایک سونے کی کان اور گولڈ مائن ہے. اور یہ گولڈ مائن، سونے کی کان، محدود تعداد میں جو لوگ ہیں جو قیادت سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی، ان کے لیے، ورکروں کے لیے نہیں. اس کے ساتھ ہی ستار خان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.